میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ویلکم ٹو دی بلیک ہول. آج کی جو تقریب ہے وہ رونمائی ہے ایک کتاب کی جو کہ حمزہ علوی صاحب کی ہے، اور اس کا جو عنوان ہے وہ پاکستانی سیاست اور فوج اور نوکرشاہی کا کردار. حمزہ علوی ایک مارکسی دانشور اور ماہر معیشت کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور جو ویسٹ کی بڑی یونیورسٹی ہیں وہاں انہوں نے ایک استاد کی حیثیت سے کام کیا، لیکن شہرت انہوں نے ایک مارکسی دانشور کی حاصل کی. اردو دنیا میں یہ خاص طور پہ 60s 70s اور 80s یہ تین دہائیاں جو ہیں، یہ وہ دہائیاں ہیں جن میں حمزہ علوی صاحب کی تحریریں جو ہیں وہ دنیا میں سامنے آئیں، اور انہوں نے اس حوالے سے عزت بھی لی اور اس حوالے سے شہرت بھی لی. ایک جملہ جو ان کے متعلق کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مارکسزم میں حمزہ علوی صاحب نے ایک اضافہ کیا. یہ جملہ جو ہے یہ خود اعتراف بھی ہے ان کے کام کا، اور ان کے کردار کا اظہار بھی ہے، اور ایک اعزاز بھی ہے. خود حمزہ علوی صاحب جو ہے چونکہ انگریزی بھی لکھتے رہے اور ویسٹ میں چھپتے رہے، لیکن اردو دنیا میں وہ بہت دیر سے متعارف ہوئے، اور اب تک ان کی تقریباً 5 کتابیں سامنے آ چکی ہیں، جن میں سے 2 کتابیں جو ہیں وہ ہمارے بہت محترم جناب ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ترجمہ کی ہیں. ان کی آخری کتاب پاکستان حزبی انتخاب پسندی کا ابھار، یہ انہوں نے ترجمہ کی تھی، اور اس کے بعد یہ کتاب جس کا عنوان ہمارے یہ لکھا ہوا ہے پاکستانی سیاست، فوج اور نوکرشاہی کا کردار، یہ سامنے آئی ہے. تو آج اس کی رونمائی ہے، بک لانچنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر شیخ صاحب جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں اس حوالے سے ایک مترجم کی حیثیت سے. اور باقی پینلسٹ میں جو اہم ترین نام ہے وہ فرت اللہ بابر صاحب کا ہے. فرت اللہ بابر صاحب سینیٹر اور اپنی جو ترقی پسند آواز اور جد و جہد کے حوالے سے پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی جو انٹلیکچوئل حلقے ہیں ان میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ناصر زیدی صاحب ہیں. ناصر زیدی صاحب صحافت، مزاحمت، کمٹمنٹ، اس حوالے سے کون ہے جو ان کو نہیں جانتا. اور یہ سارے ہمارے آج کی جو صورتحال ہے اس میں ایک اہم، مستحکم، بڑی اور منفرد آواز کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. آج کے اس تقریب کے جو میزبان ہیں وہ ملک ایوب صاحب تھے. ملک صاحب بذات خود ایسے ہی تعارف رکھتے ہیں اور اپنا ایک وسیع حلقہ اثر رکھتے ہیں، نظریاتی جدوجہد کے آدمی ہیں اور نیشنل پارٹی پنجاب کے صدر ہیں. میں سٹیج جو ہے ان کے حوالے کروں گا، گفتگو چلے گی، اور اس دوران آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنا سیل فون آف رکھیے. ایک حصہ گفتگو پہ چلے گا اور اس کے بعد ہم سیشن کو اوپن کریں گے اور آپ لوگوں کے سوال و جواب چلیں گے. اوور ٹو یو سر. بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا. دوستو، یہ جو کتاب ہے پاکستانی سیاست، فوج اور نوکرشاہی کا کردار، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کس کو پڑھنی چاہیے، یہ سب سے اہم سوال ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو نصاب میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاستی دانشور پڑھاتے ہیں وہ پوری ترتیب ہے جس سے ہمارا معاشرہ آگے چل رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ان نوجوانوں کو ضرور پڑھنا چاہیے جنہوں نے دوسرے مکتبہ فکر کو نہیں پڑھا، اور یہ اگر وہ مکتبہ فکر پڑھ لیں گے تو انہیں ایک مطابقت کرنے میں بہت آسانی ہوگی. ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی تاریخ ہے کیا. اس میں حمزہ علوی نے بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان میں ادارے نہیں بنے، کیا وجہ ہوئی کہ ادارہ سازی نہ ہو سکی. تقابلی جائزہ لیا ہے، ہندوستان سے پہلے بھی کتابوں میں لیا ہے، آپ سب لوگ لیتے رہتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ فوج اور نوکرشاہی کا جو گٹھ جوڑ ہے اس نے پاکستان میں
جو ہے وہ انسٹیٹیوشن نہیں بننے دیے, جمہوریت پروان نہیں چڑھنے دی. یہ ہے اس کی بنیادی وجہ. بیوروکریسی کا ارتقاء انہوں نے 1919 سے کس طرح ان کو اختیارات ملے اور وہ یہاں تک لاتے ہیں. فوج کے بارے میں لاتے ہیں کہ فوجوں کو مختلف علاقوں میں کن کن علاقوں میں فوج آئی, اور پھر فوج اور ان کا کردار کیسے بنا, اور پھر ان دونوں کی آپس میں لڑائی کیسی ہوئی, اور ان تمام کو لے کر آ جاتے ہیں. اور ایسا یہ لگتا ہے آج کہ جو کچھ انہوں نے یہ پاکستان بننے کے پہلے 4 دہائیوں کے بارے میں لکھا ہے, آج بھی وہی تسلسل سے چل رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا, اور ایسا ہی آگے چلتا رہے گا. یہ المیہ ہے ہمارے سماج کا, لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں سب سے پہلے ہمارے دوست بھی ہیں ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب, جو کہ اس کو ترجمہ کیا ہے, جنہوں نے یہ خود چاہتے تو CSS میں رہتے, لیکن ان کو ایک جو تحقیق اور جستجو نے اور تاریخی طور پر تاریخی تضاد کو آگے بڑھانے میں ان کی زندگی میں ایک تبدیلی لے آئی, اور یہ مسلسل جو ہے اب لکھنے لگے. بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ 2 اور کتابیں جو ہیں فیروز صاحب کی اور ان کی بھی, اور میں پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کیسے چھاپیں گے اور کس طرح آگے بڑھیں گے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں صرف یہ پہلے بتا دیں کہ آپ کو یہ کیسے جستجو ہوئی, اور آپ نے حمزہ الوی کا ہی کیوں انتخاب کیا. تھینک یو, شکریہ. سب سے پہلے تو جو پینلسٹ ہیں ہمارے, میں بابا صاحب کا اور ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئے. اور سلیکشن اس وجہ سے ہم نے کی کہ بابا صاحب, کیونکہ آج کل سیاستدان کو گالی پڑتی ہے, سیاستدان کرپٹ سیاستدان, چور سیاستدان, تو بابر صاحب اور ان جیسی ایک کڑی ہے جو کہ سیاست میں ہے لیکن اس صاف ستھری کڑی سے ہے. اور ناصر صاحب نے تو اپنے جسم پر وہ زخم سہے ہیں کہ جو کہ اس ملک میں جو ہے وہ آمریت اور ماشاء اللہ کی تاریخ ہے. تو آپ دونوں کا شکریہ. اچھا, یہ جو آپ نے سوال جو ملک صاحب نے پوچھا کہ یہ والا کیوں, تو آج سے کوئی 4 سال پہلے میرے پاس کیمبرج یونیورسٹی سے حمزہ الوی کے کام پر کرٹیک پبلش ہونی تھی. تو کیونکہ میں نے ان پہ کام کیا ہوا ہے تو مجھے انہوں نے ایز اے ریفری بھیجوائی, وہ مینوسکرپٹ بھیجوایا کہ آپ اس کو دیں کہ اس کو چھپنا چاہیے نہیں. اور اس میں یہ جو مین آرگومنٹ یہ تھا کہ حمزہ الوی ہیز بیکم ارریلیونٹ ان پاکستان ناؤ, کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو چکی ہے کیونکہ 2-3 الیکشنز ہو چکے ہیں اور ثبوت ٹرانسفر آف پاور ہو چکا ہے. تو پاکستان میں نیئر فیوچر میں کوئی وہ ڈکٹیٹرشپ یا ملٹری کو یا اس قسم کی مطلب ڈیموکریسی کو رول بیک ہونے کا چانسز نظر نہیں آتا. تو میں نے جب اس پر ایک وہ کمنٹ لے کے بھیجا یونیورسٹی آف کیمبرج کو کہ جی میرے خیال میں پاکستان میں ابھی تک وہ صورتحال چینج نہیں ہوئی ہے جس کو آپ کہیں کہ اسٹرانگ ڈیموکریسی پاکستان میں ہو گئی ہے اور پاکستان میں ہوگا. تو وہ جب وہ ان کے پاس کنٹریبیوٹرز کے پاس گئی تو اس پہ مجھے کمنٹس آئے کہ جی کنٹریبیوٹرز کہتے ہیں کہ جی ریویور کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک نہیں لگتا اور آپ اس کو اوور رول کر دیں. میں نے کہا کر دیں جی, وہ پبلش ہو گئی, وہ باہر ہو گئی, 25-30 ہزار روپے کی کتاب بھی بکی. تو وہ میرے ذہن میں تھا. لیکن پھر جب 2017 کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی, جو آپ نے دیکھا کہ ساری پاکستان کے اندر رول بیک ہوا, سب کچھ ہوا, تو مجھے پھر اس وقت یاد آیا کہ حمزہ صاحب کا ایک ڈاکومنٹ ہے جو میری پیدائش سے 2 سال پہلے لکھا گیا تھا اور مجھے لگا کہ وہ آج کے حالات سے بھی ریلیونٹ ہے. اس وقت میں نے اس کو نکالا اور پھر میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے ترجمہ کیا جائے, کیونکہ ان کے اندر جو آرگومنٹ دیے تھے کہ جی کس وجہ سے حمزہ صاحب ریلیونٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ پاکستان میں ایک تو یہ 3-4 بار وہ جو ہے وہ آ چکی ہے, گورنمنٹ ٹرانسفر ہو چکی ہیں, ایک تو وہ اسٹرینتھن ہو گیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جوڈیشری آزاد ہو چکی ہے اور جوڈیشری بڑے اسٹرانگ ڈیسیشن دے رہی ہے, تو وہ بھی آئندہ کوئی نہیں ہونے گا. تیسرا یہ کہا کہ جی میڈیا بہت آزاد ہو گیا. اب ناصر صاحب بتائیں گے کتنا آزاد ہوا ہے. چوتھا آیا کہ جی سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے, تو سوشل میڈیا کا بھی پاکستان میں ڈیموکریسی کو جو ہے وہ ریورس نہیں ہونے گا. اور پانچواں یہ تھا کہ پاکستان کی سول سوسائٹی بھی بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے, تو سول سوسائٹی بھی اس کو روکنے نہیں دے گی. تو میں نے دیکھا کہ جو پچھلے کچھ جو مہینوں میں چیزیں ہوئی ہیں وہ سارے فیکٹرز جو مجھے لگتا ہے کہ بالکل سائڈ پر ہو گئے اور پاکستان کی جو ڈیموکریسی بہت زیادہ ورنیبل ہو گئی ہے, بلکہ اس کو چیلنجز زیادہ دھیانہ قسم کے اور ان اداروں سے ان سب سے آئے. تو اس کانٹیسٹ میں میں نے سوچا کہ اس کو دوبارہ ٹرانسلیٹ کیا جائے اور چیز کو آپ کے سامنے کیا جائے. پھر فردر کانٹیکسٹ پہ بات ہم کرتے ہیں. تھینک یو. بابر صاحب کو تعارف سب کرا چکے ہیں, آپ سب ہم جانتے ہیں کہ روشن خیال ترقی پسند دانشور ہیں. میں خود ان کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں. بابر صاحب میں جو بات پوچھنا چاہ رہا تھا وہ اسی بک کے ریفرنس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حمزہ الوی لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کو تقویت پاکستان بنانے کی اس وقت ملی
جب کانگریس کی حکومت نے ریزائن کیا، کیونکہ برطانیہ نے سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لینا شروع کر دیا، انہوں نے صرف وزارتوں سے صرف ریزائن نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا فوج میں بھی کوئی بھرتی نہیں ہوگا. مسلم لیگ کے لیے ایک بڑی بڑی سچویشن بن گئی. اس سے پہلے مسلم لیگ نہ پنجاب میں تھی، نہ سندھ میں تھی، نہ پختونخوا میں تھی. اور وہ جو جاگیردار تھے ان کو ایک اور تقریر یہ ملی کہ حمزہ علی لکھتے ہیں کہ زرعی اصلاحات کا اعلان کر دیا کانگریس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے آتے ہی جاگیرداری ختم کر دیں گے. لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ شاید نہرو ہی اس علاقے کو ڈیوائڈ کرنے والے ہیں. اگر وہ یہ نہ کہتے تو شاید نہ پاکستان کو پنجاب میں اور نہ ہی سندھ میں وہ اکثریت حاصل ہوتی، کیونکہ یونینسٹ پارٹی کے تمام لوگ مسلم لیگ میں ایک دم شامل ہو گئے. 37 کے الیکشن میں 1 سیٹ ملتی ہے اور 46 کے الیکشن میں ہم اتنی سیٹیں جیت جاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اور اس کو ذرا آئے تک لے کر؟ میں شکریہ. سب سے پہلے تو میں ریاض شیخ صاحب کو ریلی کمپلیمنٹ کروں گا کہ انہوں نے اپنا پروفیسر حمزہ علوی کو، ان کی تحریروں کو، ان کے مقالوں کو ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن. اور صرف یہ والا نہیں ہے کہ فوج اور نوکرشاہی کا کردار کیا رہا ہے ہماری سیاست میں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور بڑے ترجمے کیے ہیں. اور آپ کو بھی کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ بدلتی دنیا نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ چھاپتے ہیں. آئی نو کتنا کاغذ مہنگا ہو گیا، کتنی مشکلات ہیں، اور یہ ایک آپ ریئلی اس سے مجاہدہ جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو کتاب ہے، آئی واز ریئلی امپریسڈ ود دا تھاٹ پروسیسز آف حمزہ علوی صاحب، اور جس طرح انہوں نے اس کو اردو میں ترجمہ کر کے پیش کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے اور سب کے لیے یہ جو ریاست کا بحران ہے، جس کا بھی آپ نے یہ جب ذکر کیا کہ یونینسٹ، یہ جو ریاست کا بحران ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے اگر اس ریاست کا بحران حل کرنا ہے تو پہلے بحران کو سمجھنا ہے. اینڈ دین یو کین تھنک اباؤٹ سم ویز ہاؤ ٹو سالو دا بحران. اور یہ جو بحران ہے، یہ اس بحران کے کئی پہلو ہیں، اور ایک امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے وہ حاوی آ گئی ہے، وہ سیاست میں اب آ گئی ہے، اور وہ ایک مضبوط سیاسی جماعت کا کردار ادا کر رہی. تو جو آپ نے کہا کہ مسلم لیگ کا، تو حمزہ علوی صاحب نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاست کا بحران ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان بنا تو اس وقت جو اوور ڈیولپڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، which is the civil bureaucracy and the military bureaucracy، حالانکہ ملٹری بیوروکریسی کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں تھا. ملٹری بیوروکریسی واز the supporting arm of the Britishers، اور انہوں نے تو برٹشرز ہی کے ایجنڈا کو آگے بڑھانا تھا. لیکن ایک آرگینائزڈ گروپ تھا، برٹشرز نے بنایا تھا ملٹری کو، اور اسی طرح جو سول سروس تھی وہ بھی ایک آرگینائز تھی، انڈین سول سروس. تو اکارڈنگ ٹو حمزہ علوی، جو آپ کہہ رہے ہو کہ سیاست پیش قائد اعظم کا، تو حمزہ علوی صاحب نے 2 چیزوں کا، اینڈ آئی تھنک دیز آر ویری پرسیپٹیو کامنٹس، ویری پرسیپٹیو، کہ یہ کیسے ہوا کہ سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے وہ حاوی آ گئی. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو ساخت ہے، پاکستان کی ساخت میں جو مسلم لیگ اور کانگریس کا جو کردار ہے وہ ایک فرق ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس جو تھی وہ گراس روٹ لیول تک جا چکی تھی، ویئرز مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ تھی وہ قائد اعظم ہی تھے، اور قائد اعظم کے بعد مسلم لیگ میں ایسے کوئی قداور شخصیات نہیں تھی. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ قائد اعظم یوز ٹو سے کہ جی میرے پاس تو سارے کوٹھے سکھے ہیں. He underestimated also، انہوں نے خود یہ کہا تھا. تو حمزہ علوی نے کہا ہے کہ جب یہ اوور ڈیولپڈ آرگنز آف دا اسٹیٹ، اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ تھی، جبکہ انڈیا میں ان کے مقابلے میں کانگریس تھی. کانگریس واز ویری ویل آرگنائزڈ، اٹ ہیڈ گون ٹو دا گراس روٹ لیول، ویئرز مسلم لیگ میں یہ نہیں تھا. تو اس مسلم لیگ کے مقابلے میں سول ملٹری بیوروکریسی شروع ہی سے حاوی ہو گئی تھی. اور یہ کہنا کہ 1958 کے مارشل لا کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے.
from day one according to him आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर था और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स मजबूत था. एक वो दूसरा उन्होंने, एंड सम पीपल मे नॉट लाइक इट बट दिस इज अ फैक्ट, उन्होंने कहा जी कि आप एक गवर्नर जनरल बन गए तो आपका गवर्नर जनरल इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन था और पाकिस्तान में जिन्ना साहब थे. अब गवर्नर जनरल का ओहदा सेरेमोनियल था इंडिया में, बट इन पाकिस्तान जिन्ना साहब ने उसको फॉर्मलाइज किया और फॉर्मलाइज करके तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इख्तियारात अपने पास रखे. और खुद जिन्ना साहब ही के दौर में ब्यूरोक्रेसी में पहली बार सेक्रेटरी जनरल का ओहदा बन गया. चौधरी मोहम्मद अली को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया जो ब्यूरोक्रेट थे. उन्होंने अपनी कमेटी बनाई और एक मतवाजी काबीना बन गई. तो ये जो ऐसा आपने कहा ना कि मुस्लिम लीग का, तो आई थिंक कि ये पर्सपेक्टिव के सियासी तौर पर पाकिस्तान और भारत बनने के बाद पाकिस्तान की जो खालिक जमात थी वो एक मजबूत और मरबूत जमात नहीं थी. वेयर एज इन इंडिया कांग्रेस वॉज बोथ मजबूत एंड मरबूत. आगे बात करते हैं आपसे मजीद. तो दिस इज आई थिंक द डायलेमा एंड दिस मस्ट बी अंडरस्टूड क्लियरली. जी बाबर साहब, और बातें आपसे करनी है अभी. जहरी साहब, हम यूरोपियन तारीख जब पढ़ते हैं तो वहाँ जमहूरियत के इर्तिकाब में हम देखते हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है. सहाफ़ियों ने भी जाने दी, लड़ाई लड़ी, कानून व्यवस्था के बाद से मुसलसल लड़ी. वहाँ भी इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ हिसाइयत का इंस्टीट्यूशन था, पोप था, वहाँ बादशाह थे. उन्होंने मिल के, जैसे कि हमजा अलवी ने कहा, या नौकरशाही और फौज ने मिल के किया और वहाँ पर बहुत बड़ा किरदार अदा किया सहाफ़त ने. आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इन दोनों के अमलगमेट होने से जमहूरियत को क्या नुकसान हुआ और आपका इदारा जो है वो सहाफ़त जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो आगे ना बढ़ पाया और वो किरदार अदा ना कर सका जमहूरियत में अदा करना चाहिए था? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रियाज शेख साहब का और इनको कम्प्लीमेंट भी देता हूँ कि उन्होंने हमजा अलवी के आर्टिकल्स को जो है वो उर्दू में तर्जुमा किया और बदलती दुनिया ने उनको छापा. असल मसला ये है कि पाकिस्तान में जब आप मीडिया के हवाले से बात करते हैं कि मीडिया का रोल जो है, मीडिया का रोल जो है वो डिफ़ाइन होता है उस वक्त की सिचुएशन के हवाले से. पाकिस्तान में मीडिया जो है वो दो बड़े अखबारात थे जो क़याम पाकिस्तान के वक्त जो है वो मौजूद थे. एक उर्दू का इमरोज़ था, दूसरा पाकिस्तान टाइम, जिसे इफ्तिखारुद्दीन ने जो है वो लॉन्च किया और तमाम प्रोग्रेसिव्स जो हैं वो इन अखबारात में जो है वो काम करते थे. तो जहाँ तक आज़ादी के हवाले से और प्रोग्रेसिव थॉट्स की इनलार्जमेंट के हवाले से, कॉन्शियसनेस पैदा करने के हवाले से इन अखबारात का रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव था. लेकिन साथ ही दूसरे अखबारात भी थे जो नेगेटिव आइडियोलॉजी थी, जिस की बुनियाद पे एक फाशिस्ट ट्रेंड जो है वो रियासती अदारों का जो फाशिस्ट ट्रेंड, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक बयानिया था, बयानिया था, उस बयानियों को लेकर जो है वो आगे चल रहे थे. तो ये जो कॉम्प्लेक्स डिवाइड था, इसमें पोलराइजेशन जो है वो बड़ी मीडिया की. इसमें बुनियादी चीज़ जो है वो
یہ سمجھنے کی ہے اس کتاب کے حوالے سے بھی اور پورے پرسپیکٹو کو سمجھنے کے حوالے سے بھی کہ ریاست جو ہے وہ ان مضبوط کنسیپٹس کی بنیاد پہ جو ہے وہ نہیں ایوالو ہو سکی. پاکستان کی ریاست جو ہے اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ برٹش امپیریلزم کا تھا اور کلونیل انہیریٹنس جو ہے اس نے اداروں کو ڈیولپ ہونے نہیں دیا. لیکن میں یہاں پہ میرا اپنا جو پرسنل ویو ہے ہسٹری کے پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے اور سب کانٹیننٹ کی ڈویژن کے حوالے سے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈویژن جو ہے جب برٹش کلونیل پاور نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے تو انہوں نے جانے سے پہلے جن حالات جو انٹرنیشنل ایک سچویشن تھی کولڈ وار کی پولرائزیشن کی دو بلاکس کے درمیان اس میں ڈویژن جو ہے جانے سے پہلے ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے وہ رہنا تھا اور اس میں فوج اور نوکر شاہی جس طرح کلونیل پاور کے ساتھ الائن کر کے انگریزوں نے انڈیا کے اندر جو ہے وہ بندوبست کیا. سب سے پہلا بندوبست بنگال میں ہوا لگان کلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بندوبست کا سسٹم بنایا اور اس سسٹم میں انہوں نے لوکل جو بااثر لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا. نوکر شاہی وہ برٹش امپائر لے کے آیا. ڈپٹی کمشنر انگریز تھا لیکن انگریز نے اپنے گرد جو ہے وہ اتنے بڑے ملک کو رول کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک اور اس پہ مارکسی نقطۂ نظر سے انہوں نے انڈیا کا حوالہ دیا ہے مارکس کا حوالہ دیا ہے کہ یہاں پہ بندوبست کا نظام اور کلونیل سٹرکچر کو ریفارمز جو ہے وہ برٹش نے کیا لیکن جو یہاں کا پرانا ایک سسٹم تھا پنچایت کا وہ سسٹم جو ہے وہ انٹیکٹ رکھا کیونکہ پنچایت کا سسٹم جو ہے وہ ہزاروں سال پرانا تھا. تو ٹھیک ہے صاحب اس کو بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میڈیا کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کبھی بھی آزاد نہیں رہا. کبھی بھی میڈیا جو ہے وہ پریس پر سینسرشپ رہی. قائد اعظم کے زمانے میں بھی جب وہ گورنر جنرل تھے اس زمانے میں بھی سینسرشپ تھی. ایڈوائسز جاری ہوتی تھی. لیاقت علی خان کے زمانے میں جب لیاقت علی خان نے سب سے پہلے 1951 میں کمانڈر ان چیف بنتا ہے جنرل ایوب خان اور ساتھ ہی 51 کی کانسپریسی کا ڈھنڈورا جو ہے وہ پیٹا جاتا ہے اور گرفتاریاں کی جاتی ہیں اور پھر فوج اور جرنیلوں اور بیوروکریسی کو ساتھ ملا کے لیاقت علی خان جو ہے ایک ٹرائی اینگل جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. صاحب اسی کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. جو ٹرائی اینگل جو ہے نا وہ آج تک ویسے ہی اسی طرح قائم ہے. بالکل یہ حمزہ علوی کی بات بالکل ٹھیک ہے. ریاض شیخ صاحب ہم حمزہ علوی کو جب دیکھتے ہیں تو وہ تقابلی جائزہ لیتے رہتے ہیں. ہندوستان میں جمہوریت کیسے پروان چڑھی, مغربی پاکستان میں کیوں نہیں چڑھی,
اور مشرقی پاکستان کا بہت عمیق مطالعہ کرتے ہوئے اس میں وہ اعداد و شمار بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ اوسط زمینی ملکیت جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں 3.5 ایکڑ تھی اور 51% لوگوں کے پاس صرف 2.3 ایکڑ زمین تھی, اور اس کا مقابلہ وہ مغربی پاکستان کے کرتے ہیں. یا پھر مغربی پاکستان میں جو جوتو فرنٹ کے جتنے یونائٹڈ اس کے بندے جتنے آ گئے, انگریزوں کے چھوڑے ہوئے لوگ جو تھے وہ مسلم لیگ میں آ گئے, تو یہاں ابھار جو ہے وہ جاگیرداروں کا بن گیا جس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے آسان تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں جیسے ہی یونائٹڈ فرنٹ نے جب دیکھا کہ مسائل ہو رہے ہیں, جمہوریت آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے, بیوروکریسی کا ہے, فوج جو وہ آ رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا وہ پوائنٹ تھا جس پہ مشرقی پاکستان استری بہادری سے کھڑا ہو گیا اور اس نے علم جو ہے وہ کھڑا کیا کہ ہمیں ان سے لڑنا ہے, اور ہم جو ہے مغربی پاکستان کے لوگ اسی وجوہات کی وجہ سے نہیں لڑ سکے. ان کا جو مکتبہ نظر ہے حمزہ علوی صاحب کا, اس پہ ذرا تھوڑا روشنی ڈالیں. تھینک یو. اچھا, بڑا پرٹیننٹ کوشچن آپ نے کیا. اچھا, یہ جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا, کیونکہ ان کے اندر حمزہ صاحب نے بہت ایک کرٹیکل ریویو کیا ہے, پورا جو ہے ایک جو کمپیریٹیو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, تو حمزہ صاحب کا یہ کہنا یہ تھا کہ جی 50s میں پاکستان کا جو سوشو اکنامک اسٹرکچر تھا اس کو چینج کرنے کے بہت سارے مواقع ہمارے پاس موجود تھے. وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ جی جس طرح نہرو نے ایک پورا لینڈ ریفارم کا ایک پروسیس پورا اسٹارٹ کیا, تو ان کا خیال ہے کہ جی ایسٹ پاکستان میں تو ایک وہ ریزسٹنس آیا جس کی وجہ سے آپ نے, کیونکہ وہ بھی تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ بھی تھا کہ لارڈس جو وہ تھے فیوڈل لارڈس تھے وہ ہندو تھے اور مزارہ جو مسلمان تھا, آپ نے اس وجہ سے بھی کہ آپ کو ایکسیپٹنس ملا. لیکن جو امپورٹنٹ وہ بات کرتے ہیں کہ 50s میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس پورے ریجن کے اندر اور پورے پولیٹکس کے اندر, تو اس اسٹیپ جس کو آپ یہ سول وہ بیوروکریسی کہیں اور ملٹری کہیں, انہوں نے پلانڈ طریقے کے پاس سے پاکستان کے سوشو اکنامک اسٹرکچر کو چینج کیا, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ جہاں سے آپ کی ڈائریکشن چینج ہوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ 50s میں جس وقت ڈیمانڈز آ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر لینڈ ریفارمز ہوں, تو آپ نے ٹریڈ یونین کو پاکستان میں, اب میرا مطلب آج کا پاکستان, مغربی پاکستان جس کی بات کریں, ٹریڈ یونینز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا, اسٹوڈنٹ یونین کے خلاف وہ جس کو ڈی ایس ایف کی موومنٹ اٹھی, آپ کو سب کو پتہ ہے. آپ لینڈ ریفارمز میں تو دولتانہ صاحب کو بنایا گیا تھا اور بعد میں جتوئی صاحب کو بنایا گیا تھا. آپ یہ اس کا بھی ذرا تھوڑا سا اظہار کریں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو پلان طریقے سے یہ چیزیں کی گئیں کہ آپ نے پوری جو سوسائٹی کو جو چیلنج ہے ان چیلنج کے سارے ذرائع بند کر دیے جائیں. ایک دوسرا ان کا کہنا ہے کہ جب اسی دوران جب آپ نے پروونشل آئیڈینٹی کو ختم کیا تو آپ نے گورنر ویسٹ پاکستان کس کو بنایا, دیٹ انڈیکیٹس دا فیوچر ڈائریکشن آف پاکستان اکانومی, اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا فیوڈل لارڈ تھا جس کا نام نواب آف کالا باغ تھا. نواب آف کالا باغ کو آپ نے ویسٹ پاکستان کا گورنر بنایا. آپ نے پیغام دیا کہ یہ ملک جو ہے اس کی اکانومی جاگیرداری کے ذریعے چلے گی, اور جب آپ نے جاگیردار کو اس ملک کا حکمران بنا دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے فیوچر ڈائریکشن سیٹ کر دی کہ یہاں سے چیز سمجھے. جبکہ جو آپ کی بات تھی کہ مشرقی پاکستان کا, تو آج اس اسلام آباد شہر میں جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام پائڈ ہے, اس پائڈ انسٹیٹیوٹ کو بنانے والے تو بنگالیز تھے, اور اس کا سب سے بڑا جو نام ہے پروفیسر رحمان سبحان صاحب, اور انہوں نے کتاب لکھی جو آپ نے بھی بات کی, انہوں نے کتاب لکھی فرام ٹو اکانومی ٹو دا ٹو کنٹریز, فرام ٹو اکانومیز ٹو دا ٹو کنٹریز, کہ جی ہم نے کہا تھا اکانومی کے اندر چھوٹا سا ایڈجسٹ کر لیں تو بیچ بچا ہو سکتا ہے, آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو آپ نے ملک گنوا دیا. آج جو اس وقت صورتحال ہے جو آج جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ سچویشن پاکستان کے لیے اتنی میں کہتا ہوں پینفل سچویشن ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو بچا نہیں پا رہے. آج وہ اکانومی کا کرائسس تھا جس کی وجہ سے وہ الگ ہوئے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا, ٹرننگ پوائنٹ تو وہی تھا کہ ان کا کمایا ہوا جھوٹ کا پیسہ یہاں اسلام آباد تعمیر ہو رہا تھا. بالکل صحیح. تو آج اگر وہ ساری سچویشن اس وقت جو بلوچستان کے اندر ہے یا دوسرے جو محروم صوبوں کے اندر ہے جس میں جی ٹی روڈ کی پولیٹکس سے آگے کی بات نہیں نکلتی, اگر یہی سچویشن رہی تو پھر سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت. میں ریکویسٹ کروں گا کہ پینلسٹ سے ذرا مختصر سے جواب دیں تاکہ بہت سارے سوالات کرنے ہیں اور پھر لوگوں نے بھی سوالات کرنے. آپ سے میں سیاست پہ ہی سوال کروں گا
اور میرا جو سوال ہے وہ ہے کہ جو ریاستی بیانیہ بنا 1947 کے بعد، اور حمزہ الوی نے جس کا ذکر کیا، اس میں حمزہ الوی بڑے دلائل سے یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد کسی مذہبی نعرے پہ نہیں بنی، اور اس کا پوری تفصیل دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں جن علاقے میں پاکستان بنا وہاں یہ ایک تحریک نہیں تھی، بلکہ اگر وہ جاگیردار نہ آتے پورے ان بلاک تو یہاں بنتا ہی نہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو قومیں آباد تھیں، بنگالی قوم تھی، یہاں بلوچ قوم تھی، یہاں پنجابی قومی ہے، مقابلہ نہیں کرتے تھے لیکن قوم تو ہے، زبان ہے، علاقہ ہے، تو ان کو بجائے کہ ان کو ان کے حقوق دینے کے، کیوں ریاست نے ایک مسلم نیشنلزم کو اپنا لیا، اور جب بھی کوئی صوبے بات کرتے ہیں اپنی ثقافت کی، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے، تو اس کو غداری سے جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے، جو سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو وہ وجہ کیا تھی؟ کیوں 1947 میں آؤٹ آف نتھنگ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارا جو بیانیہ ہے وہ مسلم نیشنلزم ہے؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ پھر 1947 کے بعد اس میں ایک جوہری تبدیلی آئی ہے، اور وہ بیانیہ بھی سول ملٹری بیوروکریٹک کمپلیکس کا ایک بیانیہ ہے، اور اس میں چونکہ ملٹری پری ڈومیننٹ ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بیانیہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ایوری بڈی نوز کہ جو ملٹری کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف چونکہ قومیتوں کا بنا ہوا ہے، پشتون ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، اس لیے اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے مضبوط مرکز کی ضرورت ہے اور ایک مضبوط ادارے کی ضرورت ہے، اور فوج ہی مضبوط ادارہ ہے۔ تو یہ ایک بیانیہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اٹ از ناٹ ریٹن ان دیز ورڈز بٹ دس از بینگ ایبزاربڈ بائی دا پیپل، جو ہم دیکھ رہے۔ دوسرا بیانیہ اس ملٹری بیوروکریٹک کمپلیکس کا یہ ہے کہ پاکستان کے وجود کو بھارت نے تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان کو ایگزسٹینشیل تھریٹ انڈیا کے ساتھ ہے، اور چونکہ انڈیا ہماری جو انڈیپینڈنس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو روکنے کے لیے فوج ہی ایک ادارہ ہے، سیاستدان یہ نہیں کر سکتے، فوج ہی ہے۔ تو دیر فور، اور اس کو اگر اس ملک کو اکٹھے رکھنا ہے تو پھر کیا؟ پھر دو چیزیں، کہ آپ یہ کہیں کہ اسلام مذہب، اور دوسرا کہیں کہ اردو یہ قومی زبان۔ سو اردو قومی زبان اور اسلام مذہب، دیز آر دا ٹو تھنگز یوزڈ بائی دا ملٹری بیوروکریٹک کمپلیکس ٹو کریٹ این آرٹیفیشیل کوہیژن۔ اور وہ جو پہلا جو کانسیپٹ تھا کہ آپ کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس کی نفی ہو جائے، تو یہ ان کا ایک بیانیہ ہے، اور یہ اسی بیانیے کا جو آف شوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرو یا تجارت کرو تو یہ غداری ہے، کیونکہ بھارت آپ کا دشمن ہے۔ تو بھی آپ دیکھ لیں، آپ اکیڈیمیا میں چلے جائیں، میڈیا میں چلے جائیں، سیاسی جماعتوں میں دیکھ لیں، تو یہ بیانیہ آپ کا ہوگا کہ ریجن میں انڈیا تمہارا دشمن ہے، انڈیا کو روکنے کے لیے فوج ہی ایک طاقت ہے، انڈیا کے ساتھ اگر تم تجارت اور تعلقات نارملٹی کی بات کرو گے تو یہ غداری ہے۔ سو یہ دس واز دا ریزن اور پھر یہ جو ابھی آپ ریاض شیخ صاحب نے کہا نا کہ پلانڈ طریقے کے ساتھ پاکستان کے ڈھانچے کو، اور میں اس کا تھوڑا بہت عینی گواہ ہوں، جب بھی ملٹری گورنمنٹ آئی ہے تو اس پلانڈ طریقے سے ملک صاحب اس میں ان روڈ زیادہ ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل مشرف آتا ہے 12 اکتوبر 1999 کو، اینڈ ود ان 1 ویک سول کی پوزیشن ہے ملٹری لینڈز اینڈ کینٹونمنٹ سروس کا ڈائریکٹر جنرل، جو بڑی اہم پوزیشن اس لیے ہے کہ وہ مرکز کی طرف سے سرکاری زمینوں کا واچ ڈاگ ہے۔ The army is the user of the land, but the DG Military Lands and Cantonment Service is a civilian position which is recruited through Public Service Commission, and he is the watchdog of the state land. What Musharraf did was پہلے ہفتے میں کہ اس نے یہ پوسٹ لے کر آرمی کے میجر جنرل کو دے دی، اور آج تک چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی کیس کیا۔ So what has happened? What he did was کہ the user of the land
was also now the regulator of the land. So ये जो power है ना, power पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर को कंसंट्रेट किया. अभी आप देखें ये उसके बाद ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है, जो आपका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, ये पहले कानून के मुताबिक इसका जो डायरेक्टर जनरल होता है एसपीडी का, इट यूज टू बी आइदर आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल या नेवी का एडमिरल या एयर फोर्स का एयर मार्शल या ग्रेड 21 का एडिशनल सेक्रेटरी. मुशर्रफ ने अपने दौर में ये तब्दील करके सिर्फ आर्मी के 3 स्टार जनरल को कर दिया. सो अनदर सिविलियन पोस्ट वाज कैप्चर्ड बाय द मिलिट्री. और अभी हाल ही में, और ये तो सियासतदानों ने किया, नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो है, ये जो पोजीशन थी विच अगेन इज ए कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, ये पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत था, लेकिन आपके पार्लियामान ने कानून बनाया और उसके तहत एक जनरल को उसका हेड बनाया कानून के अंदर. सो ये जो है ना प्लान, आपने कहा कि प्लान तरीके के साथ ये, और अभी हाल ही में तकरीबन 15-20 दिन हो गए नादरा की पोस्ट भी चली गई है वहाँ, वो भी जनरल का. सो यू नो देयर इज ए सिस्टमैटिक erosion of the civil, political and democratic, and a systematic erosion of the de jure and a systematic strengthening of the de facto. चाहता हूँ क्योंकि तारीख़ का मुताला जब भी करें, जमहूरियत का इर्तिका जहाँ जहाँ हुआ वहाँ बहुत अहम किरदार मीडिया ने अदा किया. तो मीडिया एज ए वॉच डॉग, वो देखता है, लोगों को वो बात बताता है जो कि दोनों उसके रिव्यू करने के बाद वहाँ तक जाती है. अब आजकल आप जो सोशल मीडिया है और जो इतना बड़ा मीडिया है, उसके जो मालकान हैं वो बड़ी आसानी के साथ इन दोनों जो फ़ौज नौकरशाही है, अब तो नौकरशाही तो बेचारे छोड़ दीजिए, असल तो फ़ौज ही है, इतनी आसानी के साथ वो उनके सामने जो है वो सर झुका देते हैं. आप जमहूरियत का इर्तिका किस तरह करेंगे, और ये क्या वजह है कि वो बड़े बड़े लोग जो आपके साथी थे वो अब समाज क्यों नहीं पैदा कर रहा? देखिए, बात ये है कि जब तक इस मुल्क में ऑल्टरनेट पॉलिटिकल फोर्स जो है वो नहीं बनेगी, क्योंकि इस वक्त जो जितना भी पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी बुनियाद पे जो पॉलिटिकल सेटअप है, वो सारा का सारा पॉलिटिकल सेटअप जो है वो अलायंस में है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ. कोई एक सियासी जमात, लेकिन ये पहले भी था, ऐसा कोई नहीं था कि एक पहले से- नहीं थी, सुने, आज बहुत दब गया है, क्या वजह है? इस वक्त जो है ना सूरत हाल, मैं मीडिया की तरफ आ रहा मैं हूं मीडिया की तरफ कि से- सियासत सारी की सारी जो है ना उस तरफ चली गई है. अब मीडिया जो है उसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते. इस पूरी सिचुएशन के अंदर मीडिया का भी रोल जो है ना, मीडिया के बारे में अगर आप आइडियलाइज करें कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है या मीडिया में कोई चेंज आपको नज़र आएगी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सोशल मीडिया के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है. अब भी सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रिंट मीडिया को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है. उस पे पाबंदियां जो हैं वो हैं. मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ. एक एग्जाम्पल जो है, तमाम मीडिया मालकान जो हैं उनको फ़ोन जाता है कि आप एक मीटिंग में आ जाएं. सारे मालिक मीडिया हाउसेस के, दोनों प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस के मालिक जो है वो बैठे हैं एक हॉल के अंदर और 1 घंटे से कोई नहीं आ रहा और वो बाद अब बैठे हुए हैं. ये अभी की बात है.
2-3 महीने पहले की। और एक साहब आए, उन्होंने हेलो किया, किसी से हाथ नहीं मिलाया, माइक पे आए और उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें जो है वो आपने करनी है। एक, ये क्या आपने लगा रखा है इमरान खान पे, पीटीआई पे प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम नहीं होगा। एक पूरी लिस्ट पढ़ी गई कि ये ऑफ होंगे, और आइंदा जो है वो बहुत एहतियात के साथ जो है वो आप क्रिटिकल व्यू लेंगे, और वही लोग जो हैं वो कमेंट में रहेंगे जिनको हम आपको रिकमेंड करेंगे। अब क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में एक फौजी जो हैं वो कमेंटेटर के तौर पे आए हुए थे। एक फ़ोन आया कि ये नहीं करेंगे प्रोग्राम। वो प्रोग्राम ऑफ हो गया, और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम रिलीज़ नहीं हुआ। तो ये पहले नहीं होता था इस तरह। हाँ, इस तरह पहले नहीं होता था कि अब आप 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से कंट्रोल किया जा रहा है मीडिया। डायरेक्ट सेंसरशिप, के डायरेक्टली रोज़ाना की बुनियाद पे कहा जाता है कि फ़लाँ ख़बर डिस्प्ले होगी, फ़लाँ ख़बर को डिस्प्ले नहीं करना, और उसकी डिस्प्ले जो है उसका बताया भी जाता है कि 3 कॉलम या 5 कॉलम आपने लेनी। ये बाकायदा टेलीफोन पे बताया जाता है। इसी तरह एंकर्स के बारे में भी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि फलां का रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा, और उस रिकॉर्डेड प्रोग्राम को जो है ना वो उसको हमारी तरफ से जब क्लैरिटी होगी तो वो रिलीज होगा। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। बिल्कुल सही। अब अगर आप इस पूरे पर्सपेक्टिव में और इस किताब के हवाले से देखें तो उनको जिनका जिक्र फरतुल्लाह बाबर साहब ने किया है कि ये जो एक ट्राइका का कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो गया है, और उस कंसेप्ट में जो डिसीजन मेकिंग की पावर जिसके पास है और जिसके साथ अलाई कर रहे हैं पॉलिटिशियन भी और ब्यूरोक्रेसी भी, तो ये जो एक ट्राइका है ना, जिस ट्राइका को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा और इसका एक ऑल्टरनेट नैरेटिव जो है वो नहीं होगा, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की होप की उम्मीद जो है वो नहीं रखनी। बाबर साहब, मैं आपसे एक ज़रा सवाल कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि ज़रा मुख्तसर इसका जवाब दें। हमजा अलवी ने 1930 की साइमन रिपोर्ट पेश की है इसकी तरह, और उसमें उसने बताया कि हिंदुस्तान में फ़ौज किन इलाकों से होती थी। उसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 54% फ़ौज जो है पंजाब से होती थी। उसमें मार्शल एरिया और गैर मार्शल एरिया वो हम सब जानते हैं। वो लिखते हैं कि अगर गोरखों को निकाल दें, नेपाली जो, क्योंकि उनका तो हमारी इस रियासत से तल्लुक़ नहीं था, अगर निकाल दें तो 63% लोग पंजाब से मरते थे। आपके और हमारे जो नज़रियाती उस्ताद आते हैं वो हमेशा ये कहा करते थे कि अगर पंजाब से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी, जब तक पंजाब नहीं खड़ा होगा, क्योंकि पंजाब इनका मेन बेस है, और जिस दिन खड़ा हो गया उस दिन इस रियासत की हैसियत तब्दील हो जाएगी, एक डेमोक्रेटिक कल्चर बनेगा, इदारे बनेंगे, हम भी दूसरे ममालिक की तरह आगे बढ़ सकते हैं।
اب جب کہ نواز شریف نے ایک آواز اٹھائی ووٹ کو عزت دو, ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں, آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں. اس کے بعد عمران خان نے جس طرح عمران کی ہم باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کا کیا نظریہ ہے, کس طرح وہ کام کرتے ہیں, لیکن اس نے پنجاب کے اندر جس طرح فوج کے خلاف ایک مدلل طریقے سے بات چیت کی ہے, اور لوگوں میں, اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو کہ پہلے آپ پولیٹیکل تھے ان کو تھوڑا پولیٹیکل کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو جمہوری روایتیں ہیں اس کو آگے بڑھنے سے مدد ملے گی, یا جو ہمارے بڑوں نے کہا تھا وہ بات وہی رہ گئی؟ دیکھیں ملک صاحب, یہ درست ہے کہ آرمی کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ پنجاب ہے, جس طرح حمزہ علی نے بھی کہا ہے. اور یہ تصور کہ چونکہ آرمی کا کیچمنٹ ایریا پنجاب ہے, میجارٹی وہاں سے ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ولی خان صاحب زندہ تھے تو میں فرنٹیئر پوسٹ میں تھا, اس سے بات ہو رہی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ ولی خان صاحب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے مستقبل میں کہ فوج کی طاقت کم ہوگی اور یہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں یہ ان کو اپنا مقام ملے گا اور مرکزیت ختم ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اس بات کا امکان تو ہے, لیکن اس نے کہا کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب پنجاب سے کوئی کھڑا ہوگا, اور اگر بلوچستان سے کوئی کھڑا ہوگا, خیبر پختونخوا سے ہوگا یا سندھ سے ہوگا تو وہ مارا جائے گا, اور جب پنجاب سے ہوگا تو وہ نہیں مارا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جو پنجاب میں جو زیادہ طاقتور فورس ہے ملٹری کی, اس کے اندر پھوٹ پڑنے کا خطرہ ہوگا, اور پھر وہ دا آرمی کین گیٹ ڈیوائیڈڈ. اور اس وجہ سے اس کا خیال یہ تھا ولی خان کا کہ آرمی جو ہے وہ کبھی بھی یہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گی, اور اس کے خلاف وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں بڑا وزن تھا. ان کا خیال تھا کہ پنجاب سے اگر آواز اٹھے گی تو وہ آواز زیادہ توانا ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فوج سے بہت زیادہ طاقتور ہو جائے, اور ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ 3 نتائج سامنے آئیں گے. ایک تو یہ 3 پاسبلٹیز آر دیئر. نمبر 1 کہ فوج پھر اپنے آپ کو اور اس بھاری بھرکم وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی سرحدوں کو ایکسپینڈ کرے گی اور دوسرے ممالک کے علاقوں پر قبضہ کرے گی. تو یہ ایک کورلری ہو سکتی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ 20th سینچری کے آخر میں اب یہ نہیں ہوگا. Nobody will allow conquest of the other country. تو یہ اس نے کہا کہ آؤٹ آف دا کویسچن ہے. دوسرا اس نے یہ کہا کہ پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنے آپ کو خود سمجھ جائے اور اس کو کٹ ڈاؤن کر دے. تو ہی تھاٹ کہ our generals are not capable of this far-sightedness. یہ وہ نہیں کریں گے. تو پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ پھر اسٹیٹس کو برقرار رہے گا اور the decline will continue. تو دونوں میں فرق ہے. ولی خان نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے پنجاب میں جب یہ آواز اٹھے گی, لیکن بھٹو کا خیال یہ تھا کہ نہیں, یہ 3 پاسبلٹیز ہیں, اور 3 میں تیسرا امکان جو ہے وہ اس کا ہے کہ اسٹیٹس کو رہے گا. اب جب اسٹیٹس کو رہے گا تو میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ یہ پنجاب سے آواز اٹھنے کی بات کا تو اپنا وزن ہے, لیکن جب یہ اسٹیٹس کو اسی طرح رہے گا تو جب کوئی ادارہ ایک خاص حد سے زیادہ طاقت پکڑ لے, بہت زیادہ طاقتور ہو جائے, تو پھر اس ادارے کے اندر طاقت اور اختیار کی کشمکش پیدا ہوتی ہے. دیر از اے انٹرنل اسٹرگل, پاور اسٹرگل ود ان دیٹ ادارہ جو ایک خاص لمٹ سے زیادہ طاقتور ہو جائے. تو دیٹ آلسو از سم تھنگ وچ ول بی ویکننگ دا انسٹیٹیوٹ, وچ نو بڈی وڈ وانٹ دیٹ ہیپن. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہاں یہ درست ہے. اور یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں, یا 9 مئی کے واقعات سے پہلے یہ جو ڈان لیکس کا واقعہ ہے اکتوبر 2016 کا, یہ بھی تو ایک پنجابی پرائم منسٹر کی بات تھی. اگر یہ پنجابی پرائم منسٹر نہ ہوتا, یعنی دی آرمی واز ویری اینگری ود دیٹ, لیکن کیا ہوا, آپ نے ایک وزیر کو برطرف کر دیا اور آپ نے ایک وہ کر دیا, لیکن وہ اپنی جگہ پہ تھا
کہ پرائم منسٹر کے لیول پر PM ہاؤس میں یہ آواز اٹھی ہے کہ یا اپنا گھر درست کرو, ملیٹنٹس کو قابو کرو, یا پھر دنیا کا سامنا کرو جو آپ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پہلی بار یہ آواز وہاں اٹھائی گئی تھی, اور وہ ایک پنجابی پرائم منسٹر تھا. یہ آواز دوسرے پرائم منسٹر نے نہیں اٹھائی تھی. بے نظیر بھٹو نے اگر یہ آواز اٹھائی تھی تو وہ لمیٹڈ ملٹری میٹنگ میں آواز اٹھائی ہے, بٹ ناٹ ان پبلک. ویئر ایز ان پنجابی پرائم منسٹر نے یہ کیا کہ اس کے بعد جب نواز شریف نے لندن سے پبلک ایڈریس کر کے کہا اور نام لے کر کہا کہ تم ذمہ دار ہو اور تم ذمہ دار ہو, تو یہ بھی ایک بڑا سی چینج تھا. اٹ واز اے ویری بگ سی چینج. اس کے بعد ان کا بیانیہ کہ ہم یہ کریں گے, اگرچہ اب وہ بیانیہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے, وہ بیانیہ نہیں رہا, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ جو ایکسپوز ہو گیا ہے, یعنی اب یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں. کون سوچ سکتا تھا کہ 9 مئی کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں, بٹ دس ہیز ہیپنڈ ان پاکستان. ناؤ یو میک ایوری ون ول کنڈیم کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہو تو گیا ہے, ہو تو گیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا ہوا ہے, لیکن یہ جو مقتدر حلقہ ہے یہ بھی تو سوچے گا کہ ہاں بھئی یہ ہوا ہے, اور اٹ کین گین ٹریکشن. تو بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارہ سوچے گا, اس کا مطلب ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے. ایک پازیٹیو انہوں نے ایک بات کی. میں ریاض شیخ صاحب یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمام پنجاب ہو سے اٹھے یا نہ اٹھے, تمام سیاستدانوں کو اکٹھا ہو کے اپنے آپ کو متحد کر کے جمہوریت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو پولیٹیکل فورسز ہیں اور حمزہ علوی کی اس تحقیق کے نتیجے میں وہ تو تمام کی تمام انہی کی طرف دیکھ رہی ہیں, حالانکہ عمران خان آج اندر ہے, یہ 2 باہر ہیں, کل ان میں سے دوسرا اندر ہوگا, دوسرے 2 باہر ہوں گے, اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا اور چلتا آ رہا ہے, اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے. آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ مارکسی جو ہمارے اتنے بڑے تنقید نگار تھے جو کہ کہتے ہیں اس کو مارکسی طریقے سے مت دیکھیں کیونکہ پاکستان میں طبقاتی طور پہ یہ نہیں آیا, اور یورپین ریاست کو طبقاتی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو نہیں دیکھ سکتے, تو اس کو کیسا آپ کرتے ہیں اور آگے جائے گا کہاں؟ کیا ہم ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہیں, آلریڈی پہنچ چکے ہیں؟ تھینک یو. اچھا, پہلے جو ابھی آپ کا سوال تھا نا جس کا بابر صاحب نے بڑا بہترین جواب دیا, اس میں یہ حمزہ صاحب نے لکھا کہ یہ جو آرمی کے اندر جو ہے جو آپ نے کہا کہ پنجاب کے اندر سے آئے گا, تو انہوں نے کہا کہ یہ آج کا نہیں ہے, یہ 50s میں بھی ایوب خان کے ہوتے ہوئے بھی ایک ایسا گروپ موجود تھا جنرل اکبر کا, اور آپ کو ساری چیزیں ہیں کہ ایک ریڈیکل گروپ موجود تھا کہ جس کا ایک دوسرا اور اسکندر مرزا خود مشرق پاکستان سے تعلق تھا جو کہ ان کا ساتھی تھا. جی, تو اس کے اندر ایک موجود تھا ریڈیکل گروپ جو کہ ایوب کو چیلنج کر سکتا تھا, لیکن بڑے سکسیسفلی وہ, کیونکہ مارکس نے جو اپنا کتاب ہے جب کمیونسٹ مینیفیسٹو, اس کے اندر آخری جو پوائنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کیپٹلزم آلویز انوویٹس اٹ سیلف فار فیوچر ریکوائرمنٹس. تو پاکستان آرمی انوویٹس اٹ سیلف فار دا فیوچر ریکوائرمنٹ. تو وہ مارکسی ہیں, اس کا مطلب پاکستان آرمی والے تو انہوں نے کہا کہ مارکسی حیت کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. تصور کریں کہ انہوں نے کہا کہ ایوب خان کے زمانے میں جب یہ ریڈیکل گروپ کا مسئلہ آیا کہ جی کو ہو سکتا ہے, تو انہوں نے بڑا آسان حل نکالا. وہ کہتے ہیں انہوں نے آسان حل یہ نکالا کہ اپنے لوگوں کو اتنا نواز دو کہ کوئی سوچے ہی نہ کہ جی میں نے اٹھنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ایوب خان نے نکالا کہ زمینیں بانٹو, جو سندھ کی زمینیں بٹی ہیں 500 ایکڑ زمینیں بٹی ہیں, اور اس سے جو DHS آئے ہیں, اس کے بعد جو جابز آئی, سول سروسز میں پہلی بار آرمی کو کوٹا دیا گیا. تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑا چینج تھا کہ جی جہاں سے تھوڑی سی بھی آپ کو فیل ہو کہ جی ریزنمنٹ ہے, تو اس ریزنمنٹ کو کسی طرح سے, اور یہی میرے خیال میں جو ابھی بابر صاحب نے بات کی کہ مشرف کے دور سے اس کو ریوزٹ ہوا, یا ضیاء الحق کے دور سے جو ریوزٹ ہوا کہ آپ ساری چیزیں لائے. تو پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر سو کالڈ ایک ہیرارکیل اور باقی چیزیں اور فائنینشیل بینیفٹس کے لیے کچھ نہ, اب یہ کس حد تک کام کرے گا, کیا ہوگا, دیٹس اندر, کیونکہ ہم کسی ایوالونگ سچویشن میں فردر بات نہیں کر سکتے جب تک کہ شیپ وہ لے نہ لے. دوسری جو آپ نے جو آپ کا جو میجر سوال ہے کہ جی اس حالات میں کہ سیاستدان آج بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو بھائی یہ تو وہی سیاستدان ہے نا جو کہ 47 میں جس کی طرف بابر صاحب نے بات کی کہ جی جناح صاحب کو ملک بنانے کے لیے مسلم مائنورٹی پروونسز میں آپ کرتے رہے سیاست, یہاں آ کے آپ کو کرنی پڑی جس کو آج چودھری صاحب کہتے ہیں مک مکاؤ کی سیاست.
تو آپ نے مکھ مکاؤ کی سیاست کی اور پیر فقیر درویش ان کو شامل کیا آپ نے. آج وہی ساؤتھ پنجاب کے پتہ نہیں 20-25 ایم این ہیں بابر صاحب بتائیں جی, جو کہ کبھی ساؤتھ پنجاب کا نعرہ لے کر آ کے گورنمنٹ اپل کروا دیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو سرائکی صوبے کا نعرہ لے کر. تو سوال یہ کہ وہ جو 50s میں پولیٹیکل پروسیس کو ریورس کیا گیا بائی انجینئرنگ کہ نہ یہاں ٹریڈ یونین ہوگی نہ اسٹوڈنٹ یونین ہوگی, اور جو ہے جاگیردارانہ اور پھر جاگیردارانہ کے بعد سرمایہ دارانہ پولیٹکس بھی وہی ہوگی. تو جب آپ نے اس اسٹرکچر کو چینج نہیں کیا تو میں کیسے سوچوں کہ جو مارکس نے کہا تھا کہ سپر اسٹرکچر جو ہے وہ کیسے چینج ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس نیّر صاحب بیٹھے ہوئے اتنے بڑے مارکسسٹ دانشور ہیں, تو آپ کیسے چینج کریں گے؟ تو اکنامک سسٹم آپ نے جب چینج نہیں کیا, کوئی چینج نہیں کیا, تو آپ کہاں سے لائیں گے ساری؟ تو ایک بڑے لارجر یہ چھوٹے موٹے ریفارم سے چیزیں جو ہے شاید مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہو جائے. میں آخر میں دونوں سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم شروع سے ہی پڑھتے چلے آئے ہیں کہ کوئی معاشرہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس کا جو موسٹ آرگنائز آرگن ہے وہ سب سروینٹ ٹو دا اسٹیٹ نہ ہو. یہ ایک بیسک ہے جو پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے ہیں بچوں کو سب کو پڑھایا جاتا ہے. یہ کون سی جمہوریہ ہے جس کا جتنا ہی بڑا آرگن ہو جائے, جتنا ہی زیادہ آرگنائزڈ ہو جائے, وہ اس سے اس ریاست کا سب سروینٹ نہیں بنتا؟ تاریخ میں تو کوئی ایسی روایت نظر نہیں آتی. اس کے مطابق آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اور کیا وہ بھی سوچتے ہیں کہ اس ریاست کو یہ آگے چلے گی اس طرح؟ دیکھیے مختصر جواب. نہیں بن سکتا. اس سچویشن میں سب سروینٹ کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں نا, تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی پالیٹکس جو ہے اس کی سٹینڈنگ جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے. ہمارے ملک میں اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری سب سروینٹ ہیں. ان کے سب سروینٹ ہیں. ان کی سب سروینٹ ہے. تو جب پالیٹکس جو ہے وہ سب سروینٹ ہو جائے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس سچویشن کو جو ہے وہ تبدیل کر سکیں. بابر صاحب سے بھی لیکن ایک بنیادی ہوپ کی بات بھی ہے کہ ایک آلٹرنیٹ نیریٹو کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور وہ آلٹرنیٹ نیریٹو جو ہے وہ اس طرح کا نہیں کہ سول سوسائٹی ہے, بڑی مختصر سی سول سوسائٹی ہے, نعرے لگا لیے, یا جو گروپس ہیں بے شمار آلٹرنیٹ نیریٹو لے کے چلتے ہیں, ان کی کوئی اسٹریٹ امپورٹنس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جب تک آلٹرنیٹ نیریٹو جو ہے ود اسٹرانگ پولیٹیکل واسٹ اور کمپریہنسو پولیٹیکل فورس کے ساتھ نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم سب سوورینٹ ہی رہیں گے. اور ان کی طاقت فوج کی طاقت. آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر میں سوالات لیتا ہوں. جسٹ 1 منٹ. میرا خیال ہے کہ ایک ماڈل موجود ہے, اور اگر فوج کے اس بڑھتے ہوئے کردار کو کم کرنا ہو, یو کانٹ فنش اٹ اوور نائٹ, تو ایک ماڈل موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر ایکا کر لیا, اور وہ صرف 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں, اگر ساری سیاسی جماعتیں ایکا کر لیں تو آئی ٹیل یو کین اچیو اینی تھنگ. بالکل صحیح. اور وہ جب آپ نے 2006 میں وہ کر لیا, تو اس کے بعد آپ نے 2008 میں انتخابات ہو گئے, حکومت آ گئی, اور آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کر دی, جو آپ ویسے نہیں کر سکتے تھے. آپ نے NFC ایوارڈ کر دیا. تو آئی تھنک دا لیسن فار دا پولیٹیکل پارٹیز از کہ اگر آپ نے اس بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو روکنا ہے تو آپ کی بقا اس اتحاد بہت میں اچھے بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے کہ NFC ایوارڈ دیکھیں جس میں پہلی دفعہ پنجاب نے 1% بلوچستان کو دیا, جو کچھ سوچ سکتا تھا. جی سب سے پہلے آواز ہی آپ کی ہونی ہے, مجھے اندازہ تھا اس کا. تھینک یو سر. بابر صاحب مختصر سوال مختصر جواب. بڑا اچھا آپ ماشاءاللہ بولتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کوسچن ڈالا تھا سینٹ میں, آئی تھنک اٹ واز 2017,
تو کہ ملٹری آفس سینئر ملٹری آفیسرز کو ریٹائرمنٹ کے وقت کیا پرکس اینڈ پریویلیجز ملتے ہیں, کیا بنا اس کا؟ سر وہ ہم نے تو رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت تو اب ہر شخص پوچھ سکتا ہے. تو ہم نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی آپ ہم کو یہ بتا دیں کہ جو 3 اسٹار اور 4 اسٹار جنرل ہے آرمی نیوی ایئر فورس کے, ان کے بتا دیں کہ ان کو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ملتا ہے. اور یہ سوال ویلڈ اس لیے تھا کہ جنرل راحیل شریف کو 90 ایکڑ زمین ملی تھی, 90 ایکڑ زمین ملی تھی جو 5 ارب روپے کی اس کی مالیت تھی. تو وہ جب سوال ہم نے اٹھایا کہ ہم کو بتایا جائے کہ یہ کیسے کس قانون کے تحت, تو باقاعدہ جو فوج کا جو ابلاغ عامہ کا ادارہ ہے ISPR, ان کا باقاعدہ ٹویٹ تھا اور کہا کہ یہ سارا آئین اور قانون کے تحت ہے اور تم لوگ جو یہ سوال کر رہے ہو تم اداروں کے درمیان لڑائی کرا رہے ہو. بالکل صحیح. اور انہوں نے جواب نہیں دیا اور نہ اس آئین کی شک کا حوالہ دیا نہ قانون کا. جب وہ سینٹ کا ختم ہوا اور RTI بن گیا تو پھر ہم نے RTI کے تحت عام شہری کی حیثیت سے وزارت دفاع سے یہی سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سیکرٹ معاملہ ہے, ڈیفنس کا معاملہ ہے. معاملہ چلا گیا پاکستان انفارمیشن کمیشن میں کہ کیا یہ واقعی ڈیفنس کا معاملہ ہے, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو ویب سائٹ پہ ڈالنی ہیں, یہ پوچھنے کا نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. تو انفارمیشن کمیشن نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے, یہ انفارمیشن نہ صرف دے دو بلکہ اپنے ویب سائٹ پر بھی ڈال دو. یہ سوال 2020 کا ہے, آج 2023 ختم ہو رہا ہے, اس کا جواب نہیں آیا. البتہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ وہاں سے اتار لیا گیا ہے. بالکل صحیح کیا, بالکل ٹھیک ہے. جناب صحیح. اگر صاحب مجھے پتا ہے آپ بہت بے چین ہیں سوال کرنے میں. جی تھینک یو سر. آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں, شیخ صاحب نے بڑا, کیونکہ بکس وغیرہ لاسٹ ٹائم بھی ان کی جو ٹیررزم کے حوالے سے تھی, عسکریت پسندی کے حوالے سے, وہ بھی یہاں پر ہوئی تھی. تو بنیادی طور پر بابر صاحب آپ نے تو بات کی ہے کہ ابھی نیب میں جو ہے وہ نیب میں بھی 4 لوگ اپنے حاضر سروس ابھی ڈال دیے ہیں, اور یہ جو ایک اتھارٹی بنائی ہے اس کے ذریعے جو زمینوں کا ریکارڈ بھی سارے صوبوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو سرکاری زمین رہ گئی ہے وہ جو ہے ہمارے حوالے کریں تاکہ کارپوریٹ فارمنگ کریں اور بڑے بڑے ہمیں جو ہے وہ فصلیں وہ فراہم کریں گے. ملک کے لیے بہت اچھے طریقے سے وہ سوچ رہے ہیں بیچارے. آپ خواہ جو ہے ہم ان کے لیے باتیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سر جو ان کی جو آپ نے بات کی بابر صاحب کے یہ جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے جو چیزیں بتائی وہ بالکل یہ چیزیں ہوئیں, لیکن اس کے بعد اب کیا ہوا ہے؟ اب جو سینیریو ہے, مسلم نون لیگ کا جو انقلاب تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی آپ کی جماعت جو ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے ہمیں بھی اپنا حصہ دیں, سندھ تو کم از کم ملنا چاہیے اور بھی حصہ دیں. تو اب تو یہ ہو رہا ہے ان سے ہی حصہ مانگ رہے ہوتے ہیں, عوام سے تو نہیں مانگتے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ بات کریں, کچھ چیزیں ہوئیں لیکن اب دوبارہ وہی جو ہے اس کی وائلیشن ہی ہو رہی ہے. یہ آپ کا بڑا پہلا آپ کے 2 سوال ہیں. جو آپ کا دوسرا ہے کہ چارٹر ڈیموکریسی ہو گیا, اس نے بڑی چیزیں اچیو کر لی ہیں, لیکن اب پھر جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے جن شکوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس چارٹر ڈیموکریسی میں اور سیاسی جماعتوں کو بھی لانا چاہیے, صرف 2 جماعتیں نہ ہوں. تو آئی تھنک دس از ویری ویلڈ پوائنٹ. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ چارٹر ڈیموکریسی ایک ماڈل تھا, اور اس ماڈل کے ذریعے جب 2 بار پرائم منسٹرز بن گئے اور دونوں بار پرائم منسٹرز جو تھے جلا وطن بھی ہوئے, تو ان کو خیال آیا کہ اب سوچنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ بی بی کی شہادت ہوئی دسمبر 27 کو, اور 16 یا 18 دسمبر کو میاں صاحب کو انہوں نے بلایا. میاں صاحب آئی ایم ٹاکنگ آف دا اویئرنیس دونوں پرائم منسٹرز کا. تو جب کھانے پر بلایا اور بات چیت شروع ہو گئی, تو ان کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ بھی 2 آدمی تھے. ہماری طرف پرائم منسٹر کے ساتھ یوسف زاء گیلانی صاحب تھے, اور وہ تھے اپنا مخدوم صاحب تھے, میں بھی تھا. تو جیسے ہی بات چیت شروع ہوئی, بٹ لک ایٹ دا وے, تو میاں صاحب بی بی نے کہا کہ میاں صاحب میں آپ کو تکلیف دی ہوں کہ میں آپ سے ذرا بات کروں. وی ہیو بین پرائم منسٹر ٹوائس,
we have been chased, we have been hounded, we have been in exile, وغیرہ. And we have to do something to stop military intervention. And I thought that we should meet today and we should talk about this. So, you know, it was a very historic conversation. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو that instinct of the journalist, I immediately pulled out my pen and diary. تو میں نے شروع کیا. تو میاں صاحب چونکہ میرے سامنے تھے, میں تو بی بی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو میاں صاحب نے کہا کہ بابر صاحب اے نہیں لکھنا, اے نہیں لکھنا. تو بی بی نے مڑ کے دیکھا کہ ایف بی واٹ آر یو ڈوئنگ. میں نے کہا آئی ایم سوری بٹ آئی تھاٹ two-time prime ministers meeting together and talking about an important subject, this is something that, you know, it is a historic record. She said, but no, I didn't ask you to do that. یہ تو بڑی میں نے بات کہا ہے. I'm sorry. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن میاں صاحب میں تھی. میں دوسرا آپ کو اور یہ اب بھی ہے, یہ جو وہ کہتے اگر ان کا نیریٹو بدل گیا ہے, آئی ہوپ کہ شاید نیریٹو اس لیے بدلا ہے کہ آ جائے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آ کر کچھ وہ جسے کہتے ہیں پنگا لے لیں. سب ٹھوکرے کھائیں گے, پھر آنا پھر یہیں پر ہی ہے. جی آگے ستار صاحب, آپ اپنے ریمارکس کی بجائے سوال کیجیے گا. ہلکے سے ریمارکس ہو جائیں تو چل جائے گا. ذرا کھڑے ہو کے بات کریں. ایک تو مجھے شدید اختلاف ہے آپ کی بات سے کہ آپ اس کو مارکسسٹ فریم ورک میں نہ دیکھیں. حمزہ علوی صاحب نے ہی ملی بینڈ کا جو حوالہ دیا ہے, پہلا انہوں نے پاکستان میں قومی ریاست کو چلنے کو کہا ہے کہ اس کو مارکسی اس میں نہ دیکھیں, کیونکہ جو مارکسی نظریہ کی تربیت ہوئی ہے, جو آگے ارتقا ہوا ہے, وہ یورپین ریاست سے ہوا ہے. نہیں اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں. انہوں نے پہلا ویو جو دیا, چلیں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. نہیں میں سوال ہی کر رہا ہوں. آپ اور میں لڑ لیں گے باہر, بہت لڑیں گے اس پہ. آپ پلیز وہ بات کریں جو عام آدمی سننا چاہتا ہے. میں اسی سے ریلیٹڈ سوال کر رہا ہوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں انہوں نے ایک ملی بینڈ کے حوالے سے کہا جس میں انہوں نے وہ مارکس کا فیمس جملہ کوٹ کیا کہ کہاں پکڑ لی یہ جو ہے یہ کمیٹی ہے جو ڈیموکریسی جو ہے, یہ بورژوازی کی کمیٹی جو بورژوازی کے کامن افیئرز جو ہیں اس کو مینج کرتی ہیں. دوسری بات انہوں نے خود مارکس کا حوالہ دیتے ہوئے حمزہ علوی نے کہا, جو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بڑا ریلیونٹ ہے. انہوں نے بوناپارٹس اسٹیٹ کا جو تجزیہ کیا مارکس نے, اس میں اس نے اسٹیٹ کو خالی کورسیو ٹول نہیں کہا کہ وہ ایک کلاس کے ڈومینیشن کا ٹول ہے, بلکہ انہوں نے سارٹ آف اس کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا جو کلاسز سے بھی ابو ہے اور 3 کلاسز کو وہ کرتی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپلائی ہونا چاہیے. دوسرا جو حمزہ علوی صاحب نے بات کی, اور یہ اہم کوشچن بنتا ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی اکنامک پالیسیز کی اور جو ہمارے ڈکٹیٹرز ہیں ان کی اکنامک پالیسیز کی, کیونکہ حمزہ علوی کا خیال یہ تھا کہ یہاں پر اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اس لیے بن گئی بیکاز دا برٹش ڈڈ ناٹ کم ہیئر ٹو انڈسٹریلائز دس سوسائٹی. اف دے ہیڈ انڈسٹریلائز سوسائٹی would have been stronger, but since they still needed a coercive apparatus of the state to subjugate people, so that's why they did develop the army, they did develop the bureaucracy, they needed it. اب سوال یہ ہے کہ ہماری جو برٹش کی ایک طریقے سے پالیسی تھی ڈی انڈسٹریلائز کرنے کی سوسائٹی کو, اسی طرح ڈی انڈسٹریلائز ان اے وے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹنگوش between the economic policy of General Zia, who believed in, you know, privatization, deregulation and liberalization. اس کے دور میں 86 میں structural adjustment program آیا. پھر بی بی نے خود ایک انٹرویو میں مجھے بڑے فخر سے کہا کہ بھائی we firmly believe in these policies, we were the ones who brought these policies. جنرل مشرف نے بھی وہی پالیسی لائے, عمران خان نے بھی وہی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, نواز شریف تو اس کے بہت آرڈینٹ سپورٹر ہیں. اب یہ اکنامک پالیسی ہوتی جو ایک عام آدمی کو متاثر کرتی ہے. تو آپ کے خیال میں پولیٹیشین ایک ایسی پالیسی جو ملٹری ڈکٹیٹر بھی فالو کرتا ہے اور وہ بھی اسی پر یقین رکھتے ہیں, اس پالیسی سے انحراف کیے بغیر یہاں پر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں اور اپنی پوزیشن مضبوط کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مارکسی اینگل کا آپ ذرا پہلے مارکسی سر میں بڑا مختصر آپ کو بتاؤں. آپ نے جو اکنامک پالیسیز آف دا ملٹری ڈکٹیٹرز کی بات کی ہے, آئی تھنک پرسپیکٹیو کو درست کرنا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمام ملٹری ڈکٹیٹرز کی اکنامک پالیسیز دے ہیو بین ایمڈ ایٹ اسٹرینتھننگ دا اکنامک امپائر آف دا ملٹری.
یہ آپ اس کو بھولیں نہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل, واٹ از دا بگیسٹ اکنامک سورس؟ دیٹ از دا لینڈ. اور لینڈ جو ہے, جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ڈی جی ملٹری لینڈز, دا ریگولیٹر آف دا لینڈ ہیز بیکم دا یوزر آف دا لینڈ. تو لینڈ پر انہوں نے جس طرح لینڈ کو ایکوائر کیا ہے اپنی اکنامک پاور کو بڑھانے کے لیے. اور جب یہ سوال پوچھا گیا پارلیمان میں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو زمینیں الاٹ ہوئی تھی فار ڈیفینس پرپزز اور آپ نے اس کا یوز چینج کر کے آپ نے اس کو نان ڈیفینس یوز کے لیے استعمال کیا, وہ تفصیلات بتا دیں. تفصیلات نہیں آئیں, لیکن ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے دور میں اس کے آخری دنوں میں ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوا, اور اس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ کہا گیا کہ جتنی بھی پاسٹ irregularities ہوئی ہیں لینڈ الاٹمنٹ میں, they are condoned. They stand condoned today through an executive order by a caretaker prime minister during the last week of his tenure. No discussion, no debate in the parliament. اور پھر ان کی جو اکنامک پالیسی ہے تو آپ کے 3 بڑے کمانڈنگ ہائٹس ہیں. آپ تو بات کریں پرائیویٹائزیشن کی, یہ پرائیویٹائزیشن وغیرہ یہ تو بڑی معمولی بات ہے. آرمی کی جو اکنامکس ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو کیپچرڈ the commanding heights of economy. You take the biggest contractor in Pakistan is the FWO. The largest real estate developer is the DHA, 13 DHAs. And the biggest industrial commercial conglomerate is the Fauji Foundation. تو جب آپ کی 3 بڑی کمانڈنگ ہائٹس کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ملٹری اکانومی وہاں بیٹھی ہے, اور پچھلے 5-6 مہینے پہلے خبر تھی کہ FWO اور NLC وہ ان کا آڈٹ نہیں ہوتا, تو آپ نے ایک ان ایون اکنامک پلینگ فیلڈ پروڈیوس کر دی ہے. تو اس ان ایون اکنامک پلینگ فیلڈ میں یہ پرائیویٹائزیشن اور emphasis on agriculture, it doesn't mean anything unless you correct the fundamental structural flaw of the economy, which is 2 parallel economies. One economy being run by the military without bids, without competition, and with state patronage, and the other economy run by the civil through competition. تو یہ آپ کا اکنامکلی اسٹرکچر. بہت اچھا جی. ریاض شیخ صاحب آپ ذرا تھوڑا سا مارکسی اینگل, کیونکہ مجھے امید تھی آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا حمزہ صاحب کا پیپر جو این ڈی سی بات پر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اس سارے سچویشن کو جو سول ملٹری بیوروکریسی کا کرائسس اور ڈیموکریسی کے جو افیکٹ ہے اس کو مارکسی پرسپیکٹو سے دیکھا کیسے جائے, وہ جو آپ کا پوائنٹ تھا. اور اس کو انہوں نے اس طرح سے دیکھا, وہ جو ایوب صاحب بات کر رہے تھے کہ یورپ کے اندر اس بیوروکریسی اور سارے آئے ٹو ایمرجنگ کیپٹلزم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ جی ایک فیوڈل چرچ یا جو باقی جو مونارکیز ہے اس کو فارمل اکانومی میں کیسے کنورٹ کیا جائے, اس کو کیسے کیا جائے. لیکن جو ہمارے جو پورا ریجن ہے اس کے اندر ایک اوور ڈیولپ جو انسٹیٹیوشن جو ابھی بابر صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ پہلے سے موجود تھا, اور اس نے ایک آربیٹریٹر کا رول پلے کیا. اس نے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے نہیں کیا, اس نے آربیٹریٹر کا رول پلے کیا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کے پاس کیا ہوگا اور کس کے پاس کیا نہیں ہوگا. تو یہاں سے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اس ساری سچویشن کو ضروری نہیں ہے کہ کلاسیکل مارکسسٹ ویو سے دیکھیں, اس کو آپ نے اپنے نیو مارکسسٹ ٹریڈیشن سے اپنی اس سچویشن کو خود انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, اور پھر وہاں سے پرابلم جو ہے نکال کے انڈرسٹینڈ کرنا. تو بڑا امپورٹنٹ ہے پوائنٹ. ہمارے دوست بات کرنا چاہیں گے. میرا خیال تھا اگر ستار صاحب یہ کہیں گے کہ یہاں کجریوال کب پیدا ہوگا, میرا یہ خیال تھا وہ یہ بات کریں گے, لیکن انہوں نے بہرحال مشکل. جی السلام علیکم. میرا ارادہ تو بولنے کا نہیں تھا, سننے آیا تھا, لیکن ماشاءاللہ فرت اللہ بابر صاحب بڑے سینئر ہمارے سیاستدان ہیں اور باقی دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور موضوع بھی بڑا ہی موزوں ہے, پاکستانی سیاست, فوج اور نوکرشاہی کا کردار. بات یہ ہے 63 سال کا میں ہو گیا ہوں. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت بھی مجھے سیاست پہ پڑھنا بڑا اچھا لگتا تھا, بھٹو صاحب کا دور تھا. وہاں سے جب میں آج تک اپنا ایک عام آدمی کے سے تجزیہ کرتا ہوں تو وہ یہ بات سمجھ نہیں آتی. میں جو دیکھتا ہوں میں اس کی بات کروں, مجھے ایسے جی میں سوال وہی کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں ہر 3 سال یا 6 سال بعد مرشد تبدیل ہوتا ہے,
اور ہمارے سیاستدان جو ہیں کچھ خفیہ کچھ اعلانیہ بیعت کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، اور وہ مرشد جب عام پیروں کی طرح لوٹ مار کر لیتا ہے اس کے بعد سارے اتحاد کرتے ہیں کہ جب میرا مال ادھر چلا گیا، میرا اختیار ادھر چلا گیا، اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں فوج ان کو استعمال کرتی ہے، یہ نوکرشاہی کو استعمال کرتے ہیں، اور آج تک ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اس میں ذرا روشنی ڈالیں گے کہ یہ مرشد غلط ہے یا یہ مریدین غلط ہیں؟ جی بابر صاحب مختصر جواب دیجیے گا، کیونکہ یہ ہماری سیاست کا بالکل ایک المیہ ہے. دس از اے ٹریجڈی. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو کرپشن ہے، اس کرپشن کو بھی اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے کہ سیاست اور جمہوریت کو بدنام کیا جائے. یہ کرپشن آپ کے دوسرے اداروں میں بھی ہے. ایک ہوتی ہے انڈیویجول کرپشن، ایک ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل کرپشن. And I think the institutional corruption and intellectual corruption is far worse than individual corruption. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، وہاں پہ بالکل کرپٹ ہیں، ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن سیاستدانوں کے علاوہ اور بھی بڑے کرپٹ ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن آپ کا احتساب کا قانون ابھی تک ایسا نہیں بن سکا کہ وہ سول، ملٹری، جوڈیشری اور میڈیا سب کا احتساب کر سکے. ایسا نہیں بنا. یہ آپ سمجھے کہ یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے یا ان کے اوپر پریشر ہے، جو بھی ہے، آج تک یہ قانون نہیں بن سکا اور یہ بننا چاہیے. صاحب میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک منٹ سر میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا پرابلم کرپشن ہے. بھائی جان، سب سے بڑا پرابلم کرپشن نہیں ہے، یہ نیریٹو اوپر سے بلڈ کیا گیا ہے. کرپشن جاپان میں پچھلے کچھ عرصے میں ہر منتھ میں ایک وزیر جو ہے وہ اٹھایا جاتا تھا. بے انتہا کرپشن ارتقاء سے ختم ہوگا، جمہوری ارتقاء ہوگا، آہستہ آہستہ ختم ہوگا. یورپ میں بھی ختم نہیں ہوا، ہوگا بھی نہیں. تو اس پہ توجہ نہ دیں. یہ ایک مخصوص نظریے کے تحت یہاں تک لایا گیا ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جمہوری ادارے بناؤ، جمہوری ادارے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. وہ صرف کرپشن پہ ہی زور دیتے ہیں، اسلامی نظریے پہ زور دیتے ہیں. اس لیے ان کا جو بیانیہ ہے وہ چل رہا ہے، ان کا جو بیانیہ ہے وہ چل نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بات کریں. میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو جی اسی فرت اللہ بابر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جب آپ پالیٹیشنز کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، جس کا اشارہ آپ مریدین کی طرف دے رہے ہیں، پالیٹیشنز کی کرپشن جو ہے نا، وہ ہسٹوریکلی پاکستان کے پوری ہسٹری کے اندر جب سے انفلوئنس بڑھا ہے ملٹری اور بیوروکریٹک کولین کا، اس نے اسے ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ پالیٹیشین جو ہے وہ کرپٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے جگتو فرنٹ کی حکومت جو ہے اس کو چلتا کیا ہفتوں کے اندر کرپشن کے بنیاد کے اوپر. اور وہ پالیٹیشن، جگتو فرنٹ کے پالیٹیشنز سارے کے سارے سائیکلوں پہ پیدل چلنے والے لوگ تھے. اسی طرح خواجہ ناظم الدین کو جب غلام محمد نے چلتا کیا تو اس کو بھی کرپشن کے چارجز میں، حالانکہ اس کو ہٹانے کی پاور نہیں تھی، اس کو ہٹانے کی پاور بھی اس وقت نہیں تھی، پاور بھی نہیں تھی. اسی طرح سوروردی کو کس بات پہ کرپشن ملی کہ اس نے ایک ایوب خان کی سفارش پہ ایک جج اپائنٹ کیا، قدیر الدین احمد جج کو اپائنٹ کیا، اور وہ چٹ احتساب عدالت نے سوروردی صاحب کو نے کہا یہ چٹ مجھے دکھائیے گا. انہوں نے کہا ہاں یہ چٹ میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس پہ اپوائنٹ کیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چٹ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چٹ پریزیڈنٹ ایوب خان نے مجھ سے، کمانڈر ان چیف نے مجھ سے سفارش کی تھی کہ اس کو جو ہے وہ آپ جج بنائیں، تو میں نے ان کی سفارش پہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا امی کی مطالعے کی ضرورت ہے. تو یہ جو کرپشن کا بیانیہ ہے نا، یہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹول کے طور پہ کرپشن، پالیٹیشنز کو کمزور کرنے کے لیے، پالیٹیشنز کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر
कंपैरेटिवली देखें तो पॉलिटिशियंस बहुत कम हैं जिन्होंने करप्शंस की है। ये जरा ऐड करना चाह रहे Corruptions हैं में जलील साहब, बस ज़्यादा- ये ऐड करें, फिर आपका आखिरी सवाल और ये एक वो सवाल नहीं, ये इसी करप्शन पे मैं ऐड कर रहा हूँ आपका, इसी किताब के अंदर है। हाँ माइक दीजिए। तो उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ट्रेडिशनली तौर पर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम डे फर्स्ट वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुआ करता था लियाकत अली खान से। तो पहली मर्तबा एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रॉपर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना, और उसका नाम था अयूब खोड़ो साहब। और अयूब खोड़ो ने पहला जाके जो ऑर्डर किया वो कहा कि GHQ कोई फाइल डायरेक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजेगा, एंड आई एम द डिफेंस मिनिस्टर, ऑल फाइल विल कम टू मी एंड आई विल सी द फाइल। और जब उन्होंने फाइल्स ली और फाइल्स लेके जब वापस किए ऑब्जेक्शंस के साथ, तो कहते 2 महीने के अंदर अंदर अयूब खोड़ो डिसमिस हुए फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री एज अ डिफेंस मिनिस्टर। और उसके बाद जो केस खोले गए वो एब्डो और उसके केसेस और द करप्शन केसेस उन पर खोले गए। मैं मजीद फिर आप बात वो और करेंगे। जी आप डॉक्टर साहब सवाल कर लीजिए, मुख्तसर सवाल कीजिएगा। और हाँ, अब तीनों के क्वेश्चन कंबाइन आप कीजिएगा, वो साहब आप करेंगे, आप कीजिए, उसको डॉक्टर उमदाद जी 4 सवाल बस, और ये मुख्तसर प्लीज़, आगे 17 वाले सवाल नहीं करने आपने। जी अच्छा, मेरा सवाल फरूतुल्लाह बाबर साहब से है। जी जी, जिससे मर्जी करें। जैदी साहब की बातों से बड़ी एक उम्मीद अफजा सा लफ्ज़ मिला, अल्टरनेट। बाबर साहब से मेरा सवाल ये है कि सर ये इस वक्त जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसके बारे में एक आम ख्याल मुझ जैसा आम आदमी ये कहता है कि ये लिमिटेड पार्टियां हैं और ये वरासत के तहत चल रही हैं। क्या इस लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी जो लिमिटेड कंपनीज हैं और वरासत के तहत चल रही हैं, क्या इससे अल्टरनेट की उम्मीद की जा सकती है? ये आगे सवाल आगे दीजिए, अपने आगे आप सर सवाल कीजिए, इकट्ठे सर सवाल। अच्छा जी, नोट कर लीजिएगा जिसको है। सही है। मेरा सवाल रियाज से, आपने जैसे बात की है हमजा अलवी साहब ने कि 50s के अंदर फ़ौज और नौकरशाही जो कि ओवरग्रोन इदारे थे, उन्होंने उस वक़्त से एक स्ट्रक्चरल चेंजेस के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, जिससे हम कहें कि पाकिस्तान को एक बुनियादी तौर पे एक दाएं बाजू की रियासत बनाने का काम स्टार्ट किया। आज जब हम देखते हैं पिछले चंद सालों के अंदर, तो पाकिस्तान की रियासत में तरक्की पसंदी का जो एलिमेंट है वो तो रिड्यूस होता जा रहा है कम्प्लीटली। तो इट मीन्स कि जो लड़ाई है वो दाएं बाजू के दरमियान है। तो क्या हम ये समझते हैं कि आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान एक दाएं बाजू की रियासत रहेगा, जिसमें दाएं बाजू के ग्रुप आपस में लड़ते रहेंगे पावर के लिए? जी जी भाई, आप खड़े होकर ऊंचा सवाल करें, आप तो वैसे कर सकते हैं ऊंचा सवाल। हाँ। अच्छा चले सर, मेरा सवाल स्पेशली नासिर साहब से है कि मतलब टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो मतलब हम लोगों पर जो मलजूम किया जा रहा है इस्लामिज़म या इस्लामी नज़रिया, लेकिन कौमों की तरक्की तो कौमी शनाख्तों पर हुआ है, और जिस तरह कौमों की शनाख्त को दबा रहा है या लापता किया जा रहा है, स्पेशली आप फ्रंटियर कोर्स पर देख सकते हैं, तो फिर इस तरह मुल्क की फ्यूचर क्या होगा? क्या ये रहेगा? अगर रहेगा तो किस हालत में, आधा रहेगा या मुकम्मल रहेगा या और बढ़ जाएगा? आप बलोच हैं? जी जी, आपके सवाल से बलूचिस्तान बिल्कुल से। जाहिर हो रहा है, और ये पाकिस्तान ने एज ए पाकिस्तानी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि फौज और एक सेकंड, फौज और नौकरशाही का जो किरदार है, इसके अंदर जो साख्तियाती तब्दीली आज आई है, तो आज के लिहाज से आप इसको किस तरह देख रहे हैं? इसलिए कि फ़ौज में भी साख्तियाती तब्दीली बहुत ज़्यादा आई है, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त थी या उसके बाद 50 में थी। आज उसका कैरेक्टर टोटली तौर पे काफ़ी तब्दील हुआ है, जिसको कहना चाहिए कौमियतों वाली सिंधी। वर्स्ट हुआ है कि बेटर हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ साख्तियाती तब्दीली की बात कर रहा हूँ। और उसी तरह नौकरशाही की भी साख्तियाती तब्दीली आई है। पहले नौकरशाही जो थी वो आज़ाद आया करती थी CSS से, अब नौकरशाही जो आती है ये इलेक्टेड मेंबर्स से ज़्यादा आती है। इलेक्टेड मेंबर्स जो हमारे होते हैं, इसमें फ़ौज का किरदार इतना नहीं होता। नतीजतन उसके यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिविजनल लेवल्स पर समाजी कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, उसका एंगल आप किस तरह देखते हैं मार्क्सी तौर पे? इसलिए कि उसके भी आउटपुट्स आ रहे हैं। अब वो अपने आप को बड़ा मजबूत करके पॉलिटिकल पार्टी से निकलकर वो किसी और से नाता बनाता है। चलिए आप भी कर लीजिए, आखिरी सवाल बस। जी आप। जी जी, जो है सेंसरशिप होती है, तो आपने एक को डिफाइन किया, 2 रह गई थी, अगर आप उनको इलैबोरेट कर दें सर। चलिए वो तो आप अलग से भी करा लीजिएगा, वो यही काम करते हैं वो। जी हाँ, आप हाँ बाबर साहब, सवाल आपसे पहले था, फिर आपसे 2 सवाल आते हैं और आपसे भी 1 सवाल। जी
آپ جواب دے دیں, آپ سر جو یاد ہے آپ کو کیا؟ دیکھیے سینسرشپ کا جہاں تک میں نے پریس کی آزادی کے حوالے سے بات کی تھی کہ پریس کی آزادی جو ہے وہ نہ پہلے تھی اور نہ آج ہے, اور آج جو ہے پریس جو ہے وہ زیادہ سنگین صورتحال سے دو چار ہے. ایک میں نے 3 قسم کی سینسرشپس آپ کو بتائی تھی. ایک سینسرشپ ہے جو ڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹ سینسرشپ وہ ہے جو منسٹری آف انفارمیشن اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ خبر کو ڈسپلے کریں, خبر کو کل کریں اور پروگرام کو نشر کریں, پروگرام کو روک دیں. تو پہلی تو یہ ایک سینسرشپ ہے. دوسری سینسرشپ جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے. وہ ہے کہ اخبارات کے مالکان کو بلا کے ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے کی آؤٹ لائن ڈیفائن کرتے ہیں, اور وہ آؤٹ لائن جو ہے وہ ایڈیٹرز کے تھرو, اب تو ایڈیٹر مالکان ہو گئے ہیں, ان کے تھرو جو ہے وہ پالیسی پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اس کی مثال کہ مختصر رکھیں کیونکہ سوالات ایڈیٹوریل جو ہے نا وہ اس میں 2-3 چیزیں, ایران کے بارے میں جو ہے وہ کیئرفل ہونا ہے, سعودی عرب پہ کرٹیسزم نہیں کرنا, چائنا اور سی پیک پہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. یہ اس طرح کی پالیسی, ایڈیٹوریل پالیسی. تیسری سینسرشپ جو ہے وہ ہے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور اس کے لیے جو ہے سائبر کرائم ایکٹ ہے اور پیکا کا قانون جو ہے اس میں بہت ساری پروویژنس ہیں, اور اس میں ایف آئی اے کو جو ہے وہ لامحدود اختیارات جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں, اور وہ براہ راست صحافیوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, ان کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے اور نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے. زرعی صاحب اب ذرا دوسرا سوال میں بتاتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو جنگ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ رائٹ اور رائٹ کے درمیانی ہے, لیفٹ ختم ہو چکا ہے. وہ ذرا مختصراً جو دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے لیفٹ اور رائٹ کی سچویشن کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بایاں بازو جو ہے وہ موجود ہے, اور بائیں بازو کا جو نیریٹو ہے وہ پروگریسو نیریٹو ہے. وہ نیریٹو جو ہے وہ مطلب ہے اثر رکھ سکتا ہے, لیکن اس نیریٹو کے لیے ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل فورس کا ہونا ضروری ہے. ہمارے ہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بے شمار گروپس ہیں, ہر جگہ پہ گروپس کی صورت میں لوگ موجود ہیں, لیکن اگر وہ تمام گروپس جو ہیں وہ آلٹرنیٹ نیریٹو کے اوپر یونائٹ ہو جائیں تو وہ ایک فورس بن سکتے ہیں. لیکن اب کی صورتحال میں جو ہے میں ہوپ فل نہیں ہوں. جی بابر صاحب ایک تو بلوچ بھائی کا جواب دیں. سر بڑا بریفلی آپ نے کہا جی کہ کیا موجودہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وراثت کی پارٹیاں ہیں کیا یہ ڈیلیور کر سکتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ہوپ فل. یس دیکھیں ان کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ وہی سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے آپ کو 73 کا آئین دیا, جنہوں نے آپ کو 18ویں آئینی ترمیم دی, اور یہ جس وقت ملک میں اگر کوئی آئینی بحران بہت حد تک نہیں ہے اور یہ آئینی بحران پر آپ قابو کوئی پا چکے ہو تو اٹ از بیکاز آف دا پولیٹیکل پارٹیز. دوسرا جی آپ نے بڑا اچھا ایک بلوچ بچے کا سوال. ہاں بیٹا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور کہ قومی شناختوں کو ختم کیا جا رہا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے.
جب ہم نے پاکستان کے شروع کے دنوں میں، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب 18ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہی جو ذکر میں کر رہا ہوں یہ کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب ہم بنگال گئے، قائد اعظم بنگال گئے اور وہاں بنگالیوں کو انگریزی زبان میں کہا کہ اردو شیل بی دا نیشنل لینگویج، بنگالیوں کو انگریزی زبان میں جب ہم نے کہا کہ اردو تمہاری قومی زبان ہوگی، تو اس دن سے آپ نے دیکھا کہ 1951 میں پھر جو فسادات ہوئے فروری میں، اور آج بین الاقوامی طور پر 21 فروری کا دن منایا جا رہا ہے مدرز لینگویج ڈے، بیکاز آف دا واٹ ہیپنڈ ان ڈھاکہ آن 21 فروری 1951۔ تو یہ بات 18ویں آئینی ترمیم میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں، صوبوں کو جو خود مختاری ملی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، بٹ آئی ٹیل یو کہ سیاسی جماعتوں نے مل کر 18ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کو وہ خود مختاری دی ہے جو خود صوبے اس وقت مطالبہ نہیں کر رہے۔ تو آئی ایم ہوپ فل وی کین اوور کم دس۔ آپ نے جی بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ فوج اور نوکرشاہی کا تصویراتی تبدیلی آئی ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تصویراتی تبدیلی میری نظر میں نیگیٹو ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ڈیجیورے کو، یعنی پارلیمان، سیاسی پارٹیاں، جمہوریت، جو آپ کا آئین کے مطابق آپ کا ڈیجیورے ریاست ہے، وہ ڈیجیورے ریاست کو نہیں مانتے، وہ ڈیفیکٹو ریاست کو بنانا چاہتے ہیں کہ گاڑی میں سٹیئرنگ پر آپ بیٹھے ہوں لیکن پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھے ہوں اور سارے کنٹرولز، بریک، ایکسیلریٹر، کلچ ان کے پاس ہو، اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ ذمہ دار ہوں اور وہ اکاؤنٹیبل نہ ہوں۔ تو یہ تصویراتی تبدیلی آئی ہے اور یہ جاری ہے، یہ ابھی تک جاری ہے۔ اینڈ فائنلی اور تو بس جی یہ آخری سوال تھے۔ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ کتاب یہاں موجود ہے، اس کی قیمت صرف 400 روپے ہے اگر آپ دے سکیں تو، اور اس میں آپ کو ایڈٹ یہ کہ مفت میں آپ کو مصنف جو ہے انہوں سائن بھی کر کے دیں گے، اور وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اور ان کی آئندہ آنے والی کتابیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ نیئر بھائی، آپ نے بہت احسان آپ کا۔